بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن یوسف ابن ابراہیم ہرا کپڑا پہن کر امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، یا ابن رسول اللہ، آیا ہم ہرا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تھے تو ہرا کپڑا پہنے تھے، اور جب امام علی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس کو بھیج رہے تھے تاکہ خوارج نہروان سے گفتگو کرے تو ان کو ہرا کپڑا پہنایا گیا تھا، اور کہا گیا تو اس ہرے کپڑے پر عطر کا استعمال کرو، اور سب سے اچھے گھوڑوں پر ان کو بیٹھلوایا گیا اور بھجوایا گیا تھا۔ جب عبداللہ ابن عباس خوارج کے پاس پہنچے تو خوارج نہروان نے پوچھا، اے عبداللہ، تم تو خدا کے متقین اور پرہیزگار بندوں میں سے تھے، کیوں یہ ظالموں کا کپڑا پہنا ہو اور ان کی سواریوں پر سوار ہو؟ عبداللہ نے مسکرا کر سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کی قرائت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیت کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند متعال دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو زینت کرو اور اظہار نعمت کرو، یعنی نعمتوں کو دکھائے کہ ہمارے پاس ایسے، اور دشمن رکھتا ہے اس شخص کو جو نعمت ہوتے ہوئے اظہار فقر اور بدحالی کرے۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، خداوند متعال دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو صاف ستھرے کپڑے پہنے، اچھے خوشبو کا استعمال کرے، گھر کو صاف ستھرا رکھا کرے، اور مغرب سے پہلے چراغ خانہ کو جلائے، کہ یہ باعث ہوتا ہے کہ فقر اس سے دور ہو اور نعمتوں میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔